کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اور میں ہوں اس کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، اور میں آج آپ کی خدمت میں سورہ والعصر جو مکی سورہ ہے، 30ویں پارے کا 103 نمبر سورہ ہے، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ عصر کے معنی ہے زمانہ یا وقت، اس سے قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ اس سورہ کے فضائل کے بارے میں فرمایا ہے حضور اکرم نے، اور روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو شخص سورہ والعصر کو نفل نمازوں میں پڑھے گا، خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ مسکرا رہا ہوگا، اس کی آنکھوں میں خدا کی نعمتوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ خوشی خوش قبر سے اٹھے گا اور خوشی خوش جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ جامع رسول خدا نے فرمایا جو شخص اس سورہ کو کثرت سے پڑھے گا اس کا خاتمہ صبر پر ہوگا، اور وہ روز محشر اصحاب حق میں شامل ہوگا۔ تفسیر انوار النجف۔ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص سورہ والعصر کو سمجھ کر پڑھے گا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی مرتے وقت وہ کامیاب موت مرے گا۔ تفسیر انوار النجف۔ اور یہ بھی اس سورہ کی خاصیت ہے کہ اگر اس سورہ کو نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھے اور حاکم کے پاس جائے تو حاکم جو ہے وہ اس کی بات مان لے گا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ قرآن مجید کا 4 نکاتی خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کو 4 پوائنٹس کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ہر جمعے کے خطبے کو اسی سورے پر ختم کیا کرتے تھے۔ اتنا اہم سورہ ہے یہ۔ اس سورے کو سورہ عصر کہتے ہیں، یعنی زمانے کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے ڈھلتے ہوئے وقت کی۔ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب رات قریب ہو جاتی ہے، رات یعنی ہونے سے، سورج غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے عصر کا وقت، یعنی رات کے آنے کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب اس زمانہ بجلی کا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ زمانے میں بجلی نہیں تھی تو لوگ سمجھ جاتے کہ رات ہونے والی ہے تو اپنے کاموں کو ختم کرتے تھے۔ جو جنگل میں بکریاں چراتے تھے وہ جلد سے جلد چاہتے تھے کہ اپنے گاؤں لوٹ جائیں، تو آدمی کو ٹائم کا احساس ہوتا ہے، اس وقت ٹائم کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی اب ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو والعصر، قسم ہے ڈھلتے ہوئے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، حقیقتاً تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، چوٹ کھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوا ان لوگوں کے جو سمجھ کر دل سے کنونس ہو کر اللہ رسول پر ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے کہ وہ عملوا الصالحات، کہ انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، یعنی اللہ رسول کی عملاً اطاعت بھی کی۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی وصیت کی۔ حق بنی صحیح بات، سچی بات، سچی بات، یہ قرآن سچی بات ہے، سچی باتوں کو لوگوں کو سکھایا۔ دیکھیے، اصل شکر کسی نعمت کا یہ ہے کہ اگر وہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے تو میں دوسروں کو دوں۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو لوگوں کو مال دوں۔ اگر مجھے اللہ نے عزت دی ہے تو میں دوسروں کو عزت دوں۔ تو اصل شکر یہ ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو حق کا علم دیا ہے تو آپ لوگوں کو حق کا علم دیں۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر اور تحمل کا سبق دیں کہ وہ مصیبتوں کو برداشت کریں، اللہ کی اطاعت کو برداشت کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہے۔ ایک تو ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر، یعنی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے،
روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مال دینے کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے، خمس دینے کے لیے، یہ صبر ہے، یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ میں دوسرے ہے صبر علی المعصیہ، یعنی گناہوں کو سے بچنے پر صبر۔ دل چاہ رہا ہے کہ مال حرام کما لوں، دل چاہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کے فائدہ اٹھا لوں، اس وقت میں صبر کروں کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کا حرام مال نہیں کھاؤں گا، یہ بھی صبر ہے، اسے کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، فرماتے ہیں علی۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصیبہ، جو مصیبتیں آتی ہیں ہم پر، بیماریاں آتی ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ یہ سب صبر ہے جو انسان اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان صبر کرے۔ اور اللہ نے یہ وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ والعصر، قسم ہے وقت کی۔ دیکھیے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وقت ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے میرے پاس، اسی میں نیک عمل کر سکتا ہوں، اسی میں اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ یہی وقت ہے جس کو میں صحیح استعمال کروں تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہوں، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اگر اسی وقت کو میں صحیح استعمال نہ کروں تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتا ہوں۔ تو اصل چیز وقت ہے، اس لیے وقت کی قسم کھائی کہ وقت کی قدر کرو، جو وقت تمہارے پاس ہے، جب تک تمہارے پاس موت نہیں آئی ہے، اس وقت کی قدر کرو، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو، اور یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ہے کامیابی کا معیار: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی طرف وصیت کرنا اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرنا، سمجھانا۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا قرآن مجید میں مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو سمجھ کر دل سے مانا اور پھر شک بھی نہیں کیا، لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا۔ پھر فرمایا مومن تو حقیقتاً وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی ان کے دل میں اتنی رچی بسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، اللہ کا خوف۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واقعی اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ باپ اور ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہمیں ماں باپ سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، کون دیتا ہے ان کو جو کھلاتے پہناتے ہیں؟ وہ تو اللہ دیتا ہے۔ اصل محبت کا مستحق اللہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ اگر 70 ماؤں کی محبت جمع کی جائے تو ابھی میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے۔ جتنا انسان کو اللہ پر ایمان ہوگا صحیح سچا، اتنا ہی اس کو اللہ سے محبت بھی ہوگی۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح اللہ کی اطاعت ہے، اور سب سے اعلیٰ اطاعت کون سی ہے؟ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جائے، جو اللہ کی شکر کے لیے کی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت 3 قسم کی ہے۔ ایک تو اطاعت ہے بے خوف، اللہ کا خوف کہ اگر میں اطاعت نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ دوسرے فرمایا بے طمع، گریڈ، کہ بھئی اگر میں اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی دے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی دے گا۔ یہ بھی اطاعت ہے اللہ کی۔ فرمایا یہ اطاعت وہ ہے جو غلاموں والی اطاعت، یہ اطاعت وہ ہے کہ جو تاجروں والی اطاعت ہے، جو فائدے کے لیے کرتے ہیں، مگر یہ بھی اطاعت ہے۔ اور فرمایا تیسری اطاعت ہے بے حبن، اور فرمایا یا بے شکرن، وہ اطاعت کہ جو صرف اللہ سے محبت کی وجہ سے کی جائے، یا صرف اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی جائے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی مجھے عطائیں دی ہیں، مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، تو مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ہے اس کی اطاعت۔ یہ اطاعت سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا تل کا افضل العبادہ، یہ اطاعت جو شکر کے طور پر یا محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، سب سے اعلیٰ اطاعت۔
تلک عبادت الاحرار، فرماتے ہیں یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے جو فائدہ نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی اس بات کا اللہ مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کے عطاؤں کی وجہ سے. اور جب اللہ آپ کو یہ ایمان عطا فرمائے، اللہ آپ کو یقین عطا فرمائے، تو یہ آپ ایمان دوسروں کو بھی دیں، اس ایمان کی تبلیغ بھی کریں. میں پھر قائم ٹی وی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ پروگرام کیا ہے تفسیر قرآن کا، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، سچ بات لوگوں تک پہنچوا رہے ہیں، قرآن کی سچی باتوں کو لوگوں تک پھیلا رہے ہیں. اور یہ فرض ہے انسان کے اوپر، اگر اس کو حق بات معلوم ہے دوسروں کو بتائے، اگر اس کو ایمان حاصل ہے دوسروں کو بھی ایمان پہنچانے کی کوشش کرے. اور اسی لیے اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ جو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم میں سے بہترین گروہ وہ ہے، سب سے اچھا گروہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے. واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، برائی سے بچاتا ہے. زندگی کے نقصان سے بچنا، زندگی کا نقصان جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کے نقصان سے بچ جائیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، تو ہمیں 4 چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی. یہ ہے خلاصہ اس پورے سورے کا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نقصان سے بس وہ بچیں گے کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل انجام دیں گے، یعنی خدا اور رسول کو دل سے مانیں گے بھی اور ان کے احکام پر عمل بھی کریں گے. اور آخر فرمایا جب ان کو ایمان حاصل ہو جائے اور عمل کی توفیق حاصل ہو جائے تو وہ دوسروں کو بھی ایمان پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کی تلقین کریں. صبر کے معنی ہے تمام اچھے اعمال جو ہیں وہ صبر پہ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ اچھے عمل کرنے کی توفیق آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ شکر ہے اس کا. اور حق سے بڑی مراد اصول دین ہے. تواصوا بالحق یعنی جو اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ حق ہے. اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو آپ ان کو اوروں تک پہنچائیں. اور صبر سے مراد ہر نیک عمل ہے. اگر آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہے تو آپ دوسروں کو بھی نیک عمل کی توفیق دیں، دوسروں کو نیک عمل کرنے کا سبق دیں. اور وقت کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہے کہ گزرتا وقت اس بات کو ثابت کر دے گا کہ کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کی. مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ 4 صفات پیدا کی ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے یہ 4 صفات پیدا نہیں کی ہوں گی وہ ناکامیاب ہوں گے. ایمان ابدی حقیقتوں کو دل سے سمجھ کر ماننے کا نام ہے. عمل صالح ماننے کے بعد اس ماننے کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول کو مانا ہے تو رسول کی اطاعت، امام کو مانا ہے تو امام کی پیروی، یہ عمل صالح ہے. اور پھر جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جب یہ 2 نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں تو ان کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ اس کا شکر ہے. اور یہ جو فرمایا والعصر قسم ہے وقت کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس وقت کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد وہ وقت بھی ہے جس وقت حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں کامیابی کا راز کیا ہے. تو یہ اسلام کا 4 نکاتی خلاصہ ہے، پورے اسلامی تعلیمات کا 4 نکاتی خلاصہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس انسان کے جس نے ایمان کی ضرورت حاصل کی، یعنی عقل استعمال کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کو، رسول کو، قیامت کو، رسالت کو، امامت کو مانا، اور پھر ان کی اطاعت کی، وہ عمل صالح کیا، اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچایا. یہ ہے کامیابی کا راز. جتنا انسان ان 4 کاموں کو کرے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا. اور جتنا اس نے اس کام سے گریز کیا ہوگا، دوری اختیار کی ہوگی، اتنا ہی وہ برباد ہوگا اور نقصان اٹھائے گا. لہذا ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ایمان لائیں. آپ قرآن کو پڑھیں گے سمجھ کر آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو لہذا قرآن سمجھ کے پڑھیں گے آپ تو آپ کے اندر ایمان، غور و فکر کریں گے آپ،
ایمان ہوتا ہے عقل سے حاصل. جتنا غور و فکر کریں اللہ کی تخلیقات پر غور کریں, کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, کتنی طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں, زمین و آسمان پیدا کی ہیں, کائنات پر کتنے قسم کے پرندے چرندے درندے, انسان, دماغ, شکلیں, صورتیں کتنی قسم کی پیدا کی ہیں. انسان کو دیکھے, انسان پہ غور کرے گا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہو, اللہ پر ایمان پیدا ہو. اللہ نے ہم کو بنایا بے مقصد نہیں بنایا, اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے. تو اطاعت کے لیے کوئی احکام بتانے والا ہونا چاہیے, وہ رسول ہے. رسول پر ایمان آئے گا. پھر رسول کے بعد کون بتائے گا ہم کو؟ جو رسول نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہوگا, وہ امام. پھر قیامت ضروری ہے, کیونکہ آخر یہ جو عمل اچھے میں نے کیے ہیں یا برے عمل کے, اس کا انجام دیکھنا چاہیے. انجام اس کا رزلٹ تو ہونا چاہیے. جیسا امتحان لے کوئی یونیورسٹی اور رزلٹ نہ نکالے, کیا کہیں گے آپ اس یونیورسٹی کو؟ وائس چانسلر کیا پاگل وائس چانسلر ہے, امتحان لے رہا ہے رزلٹ نہیں دے رہا. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے کہ میں دنیا اللہ پیدا کرے معاذ اللہ, اور وہ یہاں پر عمل کروائے اور اس کا رزلٹ نہ لکھائے. رزلٹ جو ہے وہ قیامت ہے, رزلٹ جو ہے وہ آخرت ہے. لہذا آخرت پر ایمان لائے, اور جب ایمان آخرت پر آ جائے گا اس کا, اللہ پر واقعی وہ اللہ کو مان لے گا, تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. یہی عمل صالح ہے. اور جب وہ ان دو نعمتوں کو حاصل کر لے تو پھر نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو اوروں کو بھی تقسیم کرے. یہ ٹی وی, قائم ٹی وی کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے تفسیر قرآن کا یہ جو پروگرام بنایا, یعنی ایمان اوروں تک پہنچایا, عمل صالح کی تلقین اوروں تک کی, لوگوں کو بھی عمل صالح کی دعوت دی, قرآن کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق حاصل کرنے کی دعوت دی کہ آپ بھی قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, قرآن پہ غور کریں, اور قرآن کے مطالب کو سمجھ کر اللہ کی اطاعت کریں, ایمان لائیں, عمل صالح انجام دیں, لوگوں کو سمجھائیں. یہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. یہی وصیت حق ہے, یہی وصیت صبر ہے, عمل کی توفیق, عمل کی طرف رغبت دینا. اسی کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. یہ کام جو ہے, یہ مبارکباد دیتا ہوں میں قائم ٹی وی کو کہ انہوں نے تفسیر قرآن کا یہ پروگرام بنایا. اس طرح سے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی قرآن کی اس آیت پر عمل کیا کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, حق کی وصیت اوروں کو بھی کرو, اور صبر یعنی نیک عمل کی وصیت دوسروں کو بھی کرو. اس بات کو انجام دیا, اور یہ بہت بڑا عمل ہے. یہی کامیابی کا راز ہے. اسی عمل سے انسان زندگی کے نقصان سے بچ سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چاروں کاموں کو انجام دیں, اور جو ہماری زندگی کامیاب ہو, اور ہم ناکام زندگی سے محفوظ ہوں, اور کامیابی سرفرازی کے ساتھ ہمیں دنیا کو ختم کریں, اور ہمارا انجام بخیر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ذلك الكتاب لا